اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فتح کی چوتھی آیا ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک بات ہمیں یاد دلاتا ہے، اور یہ خاص تب یاد کرنے کی ہے چیز جب ہم کوئی مشکل میں مبتلا ہوں اور صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ انسان پوری طرح سے گھیرا گیا ہے، دشمنوں کے درمیان ہے، اور صبر کرتے کرتے اسے ایک عجیب و غریب دل میں چین اور راحت محسوس ہونے لگتی ہے۔ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد دلاتا ہے سورہ فتح کی چوتھی آیا کہ وہی ہے، یہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جس نے اتارا اطمینان دلوں میں ایمان والوں کے، تاکہ اور بڑھ جائے ان کا ایمان اپنے ایمان کے ساتھ۔ اور اللہ کے ہیں آسمان اور زمین کے سب لشکریں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ آیا آج میں نے چنی اس مجلس کے لیے، صرف اس لیے نہیں کہ اس میں بہت سارا کچھ ہمیں ملتا ہے۔ جب ہم صبر کر رہے ہیں ہمیں ضرورت ہے ایسی چیز کو ہم یاد کریں، لیکن اس لیے میں نے بھی اس آیا کو چنا ہے کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے آخری وقت جب آخری سانسیں لے رہے تھے، تب پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور پھر پورا سورہ فتح پڑھا، اور پھر آخری وصیتیں کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہو ان پہ جو دشمنان اہل بیت علیہ السلام ہیں اور جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام پہ ایسے ستم ڈھائے۔ خوبصورت تحفہ دے کے گئے ہیں ہمیں چوتھے امام کہ سورہ فتح ایک خوبصورت سورہ ہے جو کامیابی کا سورہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ جو ایمان لاتے ہیں، لیکن خاص ان لوگوں کے لیے ایک نصیحت اور ایک تسلی کہ جب تم کوئی مشکل کے اپنے آپ کو درمیان میں محسوس کرو اور ایسا لگے کہ تمہارے میں ہمت نہیں ہے، تو وہ جو چھوٹی سی ہمت ہے اس کو پکڑ کے رکھو، اور یہ ایمان ہی ہے جو اس ہمت کو بڑھاتا ہے۔ یہ ایک فیتھ ہے، دل میں ایک یقین ہوتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ کہ یہ جو سکون ہے تمہارے دل میں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایمان بڑھتا جاتا ہے، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ اب یہ تمہارا تھوڑا سا ایمان کو پکڑ کے رکھو، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھائے گا اور اس میں برکت آ جائے گی۔ اور پھر یہ یاد دلانا کہ تم اکیلے نہیں ہو، بلکہ اگر ایسا لگ رہا ہے کہ دشمنوں نے تمہیں گھیر لیا ہے اور ان کی تعداد دیکھ کے تم ڈر جاتے ہو، تو یہ بھی یاد رکھو وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لشکر اس سے بھی بڑا ہے، بلکہ زمین پہ پورا لشکر خدا کا ہے، اور آسمان کا لشکر بھی خدا کے پاس ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو تم پہ گزر رہی ہے،
اور وہ حکمت والا ہے، وہ سمجھتا ہے کیوں تمہیں تکلیفیں آنی ہیں، کیوں تمہیں آزماتا ہے، اور کس طرح تمہیں اس آزمائش سے بچائے۔ اور جیسے جب ہم سورہ فتح میں بہت دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ وعدہ دیتا ہے، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اس طرح تمہیں ہم مدد دیں گے اے ایمان لانے والوں، کہ تمہارے امام انتظار کر رہے ہیں۔ اور جب ایسا لگے کہ سب کچھ بکھر گیا ہے، ایسے لگے کہ کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں ہے، کوئی نہ حکومت تمہارے ساتھ ہے، نہ تمہارا خاندان تمہارے ساتھ ہے، نہ تمہارے اپنے تمہارے رہے، سب پرائے لگ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اجنبیوں کے درمیان ہے بلکہ دشمنوں کے درمیان ہو، تو یہ یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک امام کو بھیجنے والا ہے جو تب آئے گا جب سب کچھ ایسا لگے گا کہ تباہ ہو رہا ہے۔ اور آج کل جو دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آخر زمانہ، خاص اس کی نشانیاں ہیں، اور سچ میں یہ وبا اور یہ ہر طرف دیکھنا اور بس مشکل ہی دیکھنا، اور آج کل جو حالات ہیں دنیا میں کہ جو چھپے ہوئے دشمن تھے وہ بھی سڑکوں پہ آ گئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ کیوں آ رہے ہیں یہ لوگ، لیکن نعروں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ دشمنی کو بھڑکا بھی سکتا ہے انسان، برا انسان، وہ جو شیطان کے بھڑکاوے میں آ جاتا ہے اور بہکاوے میں۔ اور یہ خدا ہمیں اس وبا سے بھی بچائے اور ان دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے بھی بچائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو آج ہم جو یاد کر رہے ہیں، اور ایسی ٹریجک فگر کہ ان کے بارے میں یاد کرنا اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں تھوڑا کچھ بھی اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مظلوم امام تو یہ تھے، مظلوم اس لیے نہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، بے شک سب کچھ ان کے قبضے میں تھا، لیکن جو انہوں نے اپنے آپ پہ صبر کیا ہے، صبر کروایا اپنے آپ کو، اور لوگوں کو محبت سے سکھایا ہے، کیونکہ دور ایسا تھا کہ اب تلوار سے ان لوگوں کو جیتنا ناممکن تھا۔ آج اگر ہم ان دو دوروں کو ہم اگر کمپیئر کریں تو ہم اس وقت ایسے ہی دور میں ہیں، دین پہ بہت خطرہ بھی ہے، ہمارے امام ہمارے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ رو رہے ہیں کہ اے میرے شیعو، میں واقف ہوں، میں جانتا ہوں کہ تمہارے پہ کیا گزر رہی ہے، لیکن اگر تم ہمت دو تو ہم آ سکتے ہیں، تم اگر ساتھ دو تو ہم ساتھ دے سکتے ہیں تمہارا۔ ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام سے جو ملتا ہے کہ دشمنوں کے درمیان بھی ہو کے ہمت کس طرح رکھتے ہیں، بیماری کے حالت میں، بیماری کے عالم میں، مجبوری اور باقاعدہ قید میں، اور ہر قسم کی دھمکیاں اور تعزیانے، ہر قسم کے دکھ اور درد، ہر قسم کے ٹراما کے درمیان رہنا، سب کچھ دیکھنا، سب کچھ خون خرابہ دیکھنا، جس سے سب سے مضبوط انسان بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ لیکن امام نے ہمیں بتایا کہ اپنے آپ کو تو بھی کمزور نہ سمجھو، ہمیں دیکھو ہم نے کس طرح ہر چیز کا سامنا کیا ہے، ہم تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہار جاتے ہیں، بہت نازک ہیں ہم۔ امام نے بتایا کہ جب بھاری توق بھی ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہو، زنجیر میں جگڑے ہوئے ہوں، اس طرح کہ گرم ہو وہ زنجیر، اور پھر تازیانے، اور اپنے سب آل اور اپنے خاندان کی محترمہ خواتین کو دیکھنا، وہ بھی رو رہی ہوں، وہ بھی رسیوں میں ہوں، بچے گر رہے ہوں، اور اونٹوں اور گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آنا، اور امام دیکھ رہے ہیں اور تو بھی ہمت رکھا۔ امام نے اتنا کہ جب دربار یزید میں امام نے خطبہ دیا تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ بیمار ہیں یا مظلوم ہیں یا قیدی ہیں۔ فیئرلیسنس، شجاعت،
یہ جری ہونا، یہ ہمارے امام نے سکھایا کہ تم اپنے وقت کے کوئی بھی اگر حکومت کے سامنے ہو تو ہمت نہ ہارنا، ہم سے سیکھو کہ ہم نے ایسے عالم میں بھی تبلیغ کی اور محبت سے کی، اور یس تھوڑا سخت لہجہ تھا لیکن تو بھی امام نے بتایا کہ لوگوں کو اپریسڈ ہو کے بھی، مظلوم ہو کے بھی، ظلم ہو رہا ہے آپ پہ، تو بھی آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم کریں گے انشاءاللہ، جیسے یہ وعدہ ہے کہ امام آنے والے جو ہمارے ہیں وہ آئیں گے ضرور، اجل اللہ تعالی فرجہم شریف۔ جب ہم کوٹس دیکھتے ہیں بڑے بڑے نوٹیبل فگرز کے، فار ایگزامپل مہاتما گاندھی جو بہت مشہور ہیں نان وائلنس کے، جو انہوں نے جو فلسفی اپنائی تھی، اہمسا سے کہتے ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ میں نے حسین سے سیکھا کس طرح کامیابی حاصل ہوتی ہے جب انسان مظلوم ہوتا ہے، اوپریسڈ ہوتا ہے، اس پہ ظلم ڈال رہے ہیں لیکن تو بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور کس طرح آپریشن میں بھی انسان وہ نہ کرے جو دشمن کر رہے ہیں۔ نان وائلنس تو ہم نے امام حسین سے سیکھا اور ان کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام سے، جنہوں نے اپنے آنسوؤں کے ذریعے ایک انقلاب کیا، اور آج وہ آنسو جو ہمیں امام نے ایک تحفہ دیا کہ اس طرح تبلیغ کر سکتے ہو، تم کچھ نہ کرو بس آنسو بہاؤ، اور جب تم ماتم کرو گے اور آنسو بہاؤ گے اہل بیت علیہ السلام پہ، تم کچھ نہ کرو گے، لوگوں کو نہیں مارو گے، اپنے سینوں کو مارو گے، تو دیکھو کس طرح انقلاب آتا ہے۔ یہ امام نے بتا دیا کہ یہ آنسوؤں سے لوگ جب دشمنی کریں اور غصہ کریں اور طرح طرح کے نام سے پکاریں تو سمجھ لو کہ تم کامیاب ہو رہے ہو، کیونکہ یہ آنسو بچ گئے۔ اگر آپ کسی کو کوئی بھی چیز میں بالکل قید کر لیں جیسے امام کو کیا گیا تھا، تو بھی ان کے آنسوؤں کے ذریعے امام نے لوگوں کو بتایا کہ کیا ہوا تھا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ۔ اور یہ جو تقریر کی ہے امام نے، یہ ایک بہت انٹیلیجنٹ، ایک ذہین ترین بیٹا تھا اہل بیت علیہ السلام کے خاندان سے، جو ایک پولیٹیشن بھی تھے، ایک بریلینٹ مسلم پولیٹیشن ہم کہیں، کیونکہ بیماری کے عالم میں قید بھی ہونا امیدوں کے قبیلوں سے، اور پھر تو بھی اس طرح انقلاب لانا اور اسلام کی تبلیغ کرنا کوئی امام سے سیکھے۔ اور خوبصورت کتاب جو علامہ باقر شریف کراشی نے لکھی ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں، ضرور پڑھیے گا۔ اس میں امام کے لکھی ہوئی دعائیں بھی ہیں اور ان کے ساتھ جو بھی واقعے ہوئے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امام کیسی شخصیت تھے۔ ہمیں یہ معلوم ہے، کربلا کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ امام کون تھے، بہت جوان تھے وہ، لیکن اس سے پہلے ان کے بچپن سے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بہت نرم دل انسان تھے، بہت جینٹل قسم کے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں زندگی میں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بہت آسانی سے رو پڑتے ہیں، وہ کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتے، وہ ایسے روتے ہیں۔ انگلش میں ایمپیتھ ان سے کہتے ہیں، ایمپیتھیٹک لوگ، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایمپیتھ ہوتے ہیں، اتنا کہ صرف ایمپیتھی کیا مطلب ہے، سمپتھی کا سے علاوہ ایک اور چیز ہے۔ سمپتھی کسی کو ہمدردی بتانا، ایمپیتھی ہے کسی کے دکھ کو محسوس کرنا۔ امام کی یہ پرسنالٹی تھی کہ وہ لوگوں کے دکھ کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، روتے تھے۔ شاید اس لیے کربلا کا واقعہ ان کو بہت، انہوں نے دل پہ لیا، کیونکہ انہوں نے جو بھی دیکھا ایسے محسوس کیا جیسے ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر وہ کربلا کے قتل گاہ میں نہیں گئے تو انہوں نے ہر قتل کو محسوس کیا ہے، اور جب بھی کوئی خوبصورت نوجوان کو دیکھتے تھے تو وہ روتے تھے۔ وہ یوسف اہل بیت علیہ السلام پہ جو بہت خوبصورت تھا، علی اکبر کو یاد کرتے تھے، علی اکبر کی آواز یاد کرتے تھے، ہر ایک چیز ان کو دل پہ چھو لیتی تھی۔ اور اس وقت جب
خرجائٹس اور امیدز اور ریولوشنز بہت سارے ہوئے، بہت ریولٹس ہوئے، بہت ٹربیولنس تھا جیسے آج کے دور میں ہیں، اور الزبیر کا ریولوشن اور مختار کا ریولوشن، یہ سب ہو رہے تھے اس وقت۔ ایسے میں تبلیغ کرنا کوئی معمولی بات نہیں، لوگوں کو گائیڈ کرنا اور ان کو کربلا کا واقعہ سے بھی واقف کرنا، ان کو سکھانا اور اپنے آپ کو بھی بچانا ایسے پولیٹیکل کیوس کے وقت میں۔ اور اس وقت امام علی علیہ السلام کو ابیوز کیا جا رہا تھا ممبروں سے، امید گورنمنٹ کی آرڈرز تھے، منارت اور جو منارتیں تھیں اور جو فرائیڈیز جمعہ کے خطبے تھے، واپس یہ سب ہو رہا تھا، امام علی علیہ السلام کے خلاف غلط چیزیں کہنا۔ آج کے دور میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں، اور امام کا بہت بڑا کام تھا، جیسے آج ہم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم شریف کے کام کے لیے تیاری کر رہے ہیں، راستہ بنا رہے ہیں ان کے لیے۔ ہمیں بھی اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، اور اپنے بیہیویئر سے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ایک حکم کہ لوگوں کو تمہارے دین تک بلاؤ، اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں جگاؤ، لیکن اپنے ایکشن سے، اپنے خوبصورت اخلاق سے، صرف بول کے نہیں لیکن کر کے۔ ہم وہ نہیں کرتے جو وہ لوگ کرتے ہیں، ہم بہتر کرتے ہمیشہ۔ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ قاتل، جب امام زین العابدین علیہ السلام سے کوشش کر رہا تھا کہ کچھ پناہ مل جائے، اور یہ ہمیں ملتا ہے، یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ جب مختار ڈھونڈ رہے تھے سب کو جو اہل بیت علیہ السلام کے قاتل تھے، اور ایسے میں جب کسی نے پناہ مانگی ہے تو وہ پہنچا تو کس کے پاس؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس۔ اور حسین بن نمیر یہ ایک ایسا ملعون جس نے جب مانگا ہے پناہ امام زین العابدین علیہ السلام سے، تو امام نے اسے اپنے گھر میں بھی جگہ دی، اس کے خاندان کو بھی کھلایا پلایا، اور جب خطرے سے باہر نکلا ہے وہ، تو اس نے تب ایک کنفیشن کر لیا کہ یا امام، شاید آپ نے ہمیں پہچانا نہیں کہ ہم کون ہیں، آپ نے ہمیں پناہ تو دی، لیکن کیونکہ آپ کو معلوم نہیں کہ ہم وہی ہیں جن کا یہ لوگ تلاش کر رہے ہیں۔ تب امام نے مسکرا کے کہا، حسین بن نمیر، تمہیں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، تم قاتل ہو ہمارے علی اکبر کے، ہمارے شہزادے، ہمارے بھائی کے قاتل ہو تم، کیسے ہم تمہارا چہرہ نہ پہچانیں؟ لیکن ہم اس وقت تمہارے مہمان تھے، ہم مسافر تھے، ہم تمہارے شہر میں تھے، وہ تمہاری مہمان نوازی تھی، یہ ہماری مہمان نوازی ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام لوگوں کو پناہ دیتے ہیں، اور تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ امام نے جو عبادتیں کی ہیں، اگر یہ سب کام کرنا ہو، تبلیغ بھی کرنی ہو اور پھر عبادت بھی کرنی ہو، اتنا تک کہ نام ہو سید سجاد، وہ جو سجدے میں تھے دن رات۔ امام نے بتا دیا کہ کس طرح کمیونٹی کو انلائٹن کرتے ہیں، نورانی کر دیتے ہیں، اور کیسے لوگوں کو لبریٹ بھی کرتے ہیں، جو دہشت جو ٹیررزم اور جو ہو رہا تھا اس وقت کے دور میں، اور اپنے آنسوؤں سے بتا دیا کہ جب آپ روئیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ ہو از حسین، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ دنیا کے سب سے بہترین اسکالرز امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے گھر میں رکھ کے سکھایا، ان کو اپنے غلام اور کنیز بنا کے، اور پھر ان کو جب سکھایا، حافظ قرآن بھی بنایا اور محبان اہل بیت علیہ السلام بھی بنایا، تب وہ ان کو رہائی بھی دی تاکہ وہ اپنے قبیلوں میں جا کے اسلام کو سپریڈ کریں۔ اور اس میں ہمیں بہت بڑی اس میں بھی ہمیں بہت بڑا درس ملتا ہے، جو آپ کے سرکل میں ہوتے ہیں،
فرینڈ سرکل، سوشل سرکل. اور آج کل ہمارے پاس سوشل میڈیا ہو گیا ہے، ٹویٹر اور انسٹاگرام اور فیس بک اور جو بھی ہے ہمارے پاس، اور ہدایت ٹی وی جیسے چینلز بھی، بہت سارے جو بھی چینلز ہیں ایسے، ہمیں ان کو ڈیفینیٹلی اسپیشلی اس دور میں، ٹیکنالوجیکل دور میں، ہمیں سپورٹ کرنے ہیں. یہ ہماری آواز ہے. یہ خدا نخواستہ اگر گھر کے اندر بھی بند ہیں اس وبا کے دور میں بھی، تو ایسے چینلز ہیں جہاں سے ہم ایک آواز کریں اور میلوں تک. آج جب ہمارے پروگرام، آج مجلس تھوڑی ڈیلے ہوئی تو میں تعجب ہو گئی، کتنے میسیجز آئے مجھے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، کیوں یہ شروع نہیں ہوئی مجلس. تب اندازہ ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اور لوگ دن رات مجلسیں سن رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. خدا سلامت رکھے ہمارے یہ عزاداران حسین کو. آپ ہمت ہیں اس قوم کی، اور ایسے تعداد میں ہی نکلتے جائیں، دنیا میں بتائیں، راستوں پہ آ جائیں، گھر کے اندر بھی کھانے اسی طرح سجائیں. آپ زینت ہیں اس عزاداری کی. اور امام نے جب صحیفہ سجادیہ جیسی دعائیں لکھی ہیں، جیسی کتاب، کہ اسکالرز کہتے ہیں، اور یہ شیعہ اور سنی اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن اور نہج البلاغہ کے بعد اگر تیسری کتاب ہو تو یہ صحیفہ سجادیہ ہے، جو ایک نمایاں ہے ہم سب کے لیے کہ یہ کیسی چیز خوبصورت، کیا وزڈم اور کیا خوبصورت تبلیغ اس میں. اور امام نے جورسپروڈنس میں، فقہی مسئلے میں، قرآن کی جو تھیولوجی، جو قرآن کے آیتیں، تفسیر، تجوید اور تدبر، یہ سب ایکسیجیزس جو کہتے ہیں، جو قرآن کی آیتوں کا سمجھنا، سکھانا، اور جو سند ہوتی ہیں حدیثوں کی، اور فلسفے اسلام کے، اور مذہبی جو بھی ایجوکیشن، سوسیولوجی، سائیکالوجی، سب کچھ امام نے، ایتھکس، اسلامک ایتھکس بہت ضروری تھا لوگوں کو سکھانا. کربلا کے بعد اسپیشلی امام نے لوگوں کو بتا دیا کہ جنگ جمل میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ تب عورتیں آئی تھیں لشکر لے کے، تب جب امام علی علیہ السلام نے ان کو جب غیرت سے اور بہت محفوظ کر کے، احترام سے ان کو اپنے گھر جب پہنچایا ہے کہ ان کو کوئی آنچ نہ آئے، تو دنیا کو ثابت کر دیا تھا تب امام علی علیہ السلام نے، امیر المؤمنین نے، کہ اس طرح اگر عورتیں آپ کے پاس آ بھی جائیں ایک جنگ کے بعد، اور وہ آپ کے دشمن کیوں نہ ہو، لیکن آپ ان کو عزت سے اپنے گھر پہنچائیں، ان کو کوئی آنچ نہ آئے. امام زین العابدین علیہ السلام کو وہ دین کے ایتھکس اور سٹینڈرڈز اور پرنسپلز لوگوں کو بتانا پڑا کہ دیکھیں یہ ہوتا ہے جب آپ بچوں اور بیویاں کو اس طرح قید کرتے ہیں، ان پہ ظلم ڈھاتے ہیں. یہ آل رسول بھی تھیں، لیکن یہ عورت بھی تھیں، یہ خواتین تھیں، ان کے ساتھ کبھی ایسا نہ کریں. پرزنرز آف وار کے ساتھ ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اچھائی کی اور لوگوں کو سکھایا. آج کے دور میں ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کے ساتھ کیا دشمنی اور کیا دکھ اور ظلم کر رہے ہیں، تب ہمیں آل رسول سے سب ملے گا کہ کس طرح جو اصل دین ہے آپ کو ملے گا. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے یہی کہا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ دین کو بچانے جا رہا ہوں جو میرے نانا نے قائم کیا تھا. ایک اور چیز امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو غلام اور کنیز تھے، ان کی یہ طریقہ تھا کہ ایسے لوگوں کو تبلیغ بھی دیں. وہ ان کے ٹیچر بن گئے تھے ان کو سکھانا، لیکن پھر ان کو رہائی جب دینا، تو تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے 50,000 غلام اور کنیزوں کو رہائی دی. اور یہ رہائی جو ہے نا، یہ بس یہ نہیں کہنا کہ اب آپ آزاد ہیں، نہیں، ان کو نام دینا، ان کو پیسے دینا، ان کے خود کے پراپرٹی ہوں، اور ایک ایسا ریلیز فارم ہو کہ پھر کبھی کوئی ان کو خرید نہ لے، کیونکہ وہ ان اپسٹینڈنگ سٹیزن بن گئے. ایسے لوگوں کو ایک کو بچانا بہت بڑی بات تھی. امام نے 50,000 کو بچایا.
اور تاریخ میں ملتا ہے، ہسٹورینز کہتے ہیں کہ اگر امام زین العابدین علیہ السلام زیادہ جیتے، اگر ان کو زیادہ زندگی ملتی تو وہ ابالش ہی کر لیتے، غلامی کا یہ سلسلہ ہی بند کر دیتے۔ تو امام نے بہت پاورفل کام کیا ہے، اور ان کو مظلوم نہ سمجھیں، ان کو بیمار نہ سمجھیں، انہوں نے بہت بڑا کام کیا اسلام کو بچانا۔ کربلا کے بعد ایک واحد مرد باقی رہا، اور جو کیا ہے انہوں نے، اور جوان بھی تھے، زخمی بھی تھے، فزیکلی ایموشنلی مینٹلی ہر قسم کا ٹارچر ہوا تھا، اور ان کو ان کے اوپر جو نگرانی تھی، ان کے اوپر جو آنکھیں رکھی تھی حکومت نے کہ کچھ کریں اور ان کو ایک بہانہ ملے ان کو ختم کرنے کے لیے، لیکن امام نے بہت ڈینجرس مرحلے پاس کر کے اور ہمیں بتایا کہ آواز اونچی کرو، لیکن ایسا نہ کہ تمہیں وہ قتل بھی کر دیں، ایسے ڈپلومیٹکلی۔ اور صوفیز کہتے ہیں وہ ان کے ہیں، متزلدز کہتے ہیں کہ وہ ان کے ہیں، شیعہ کہتے ہیں ان کے ہیں، امام سب کے ہیں۔ اور ان کی کتابیں جرمن، انگلش، فرینچ، ہر لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں، اردو، ہر لینگویج میں۔ دیٹ از این ایگزامپل کہ وہ کتنے پاورفل تھے۔ یہ ایک بات کہ ان کا جو لقب زین العابدین، کوئی چیز خوبصورت ہو لیکن اس کی ایک چیز ہوتی ہے جس سے وہ خوبصورت زیادہ بن جاتی، جیسے ہم جب دلہن کو جب ٹیکا لگاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اب خوبصورت چیز بن گئی۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں the cherry on top of a cake، جو کیک خوبصورت بن گیا، لیکن جب اس میں ایک خوبصورت چیز ایڈ ہوتی ہے تو وہ بالکل مکمل طریقے سے خوبصورت ہو جاتی ہے، وہ ایک ایڈورنمنٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک کچھ شائننگ چیز جب ہو جاتی ہے تو وہ پوری چیز خوبصورت بن جاتی ہے۔ اس طرح امام زین العابدین جو عبادت گو ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کے عبد ہیں، ان کی سب سے زینت، سب سے خوبصورت چیز یہ کیسے ہوا، یہ لقب کیسے ہوا؟ ایک تو ہمیں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، اور یہ حدیث ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کی، کہ حسین ابن علی بیٹھے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں، چھوٹے تھے، تب کہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے جابر، اس حسین کے بیٹے کا ہمیں انتظار ہے، زین العابدین، کہ روز قیامت ایک آواز، ایک ندا ہوگی کہ ان سب بلینز اینڈ بلینز آف لوگ جو ہیں، جو تا قیامت، فرام دا بگننگ آف ٹائم ٹو دی اینڈ آف ٹائم، جتنے بھی لوگ تھے دنیا میں، ان سے سب سے زیادہ جو خوبصورت عبادت کرنے والا، جو زینت ہے ان سب عبادت کرنے والوں کی، تو جب پکار آئے گی تب یہ ہوں گے ان کے بیٹے جو کھڑے ہوں گے، اور پھر تب کہاں کہ ان کے بیٹے بھی ہوں گے ایک جو پانچویں امام محمد باقر ہوں گے، جو آپ کو کربلا میں ملیں گے، ان کو ہمارا سلام دیجیے گا۔ اور یہ جو کام امام زین العابدین علیہ السلام نے شروع کیا کربلا کے بعد، یہ پانچویں امام نے جو کنٹینیو کیا ہے، باقر، جن کا جو باقر العلوم جو ان کا لقب ہے، جیسے ایک جو بیل ہوتی ہے جو چیڑ کے علم لاتی ہے باہر، جو زمین کے اندر بھی چھپی ہوئی ہو، اس چیز کو باہر لانا، اس طرح۔ تو پھر امام کا یہ ایک اور بھی ہمیں ملتا ہے واقعہ کہ وہ جب عبادت کر رہے تھے، خوبصورت عبادت میں مشغول تھے، اور اگر ہمیں سمجھنا ہو کہ یہ کیسی معراج کرتے تھے تو امام علی علیہ السلام یاد آتے ہیں، جو جنگ صفین کے بعد جب پیر میں وہ تیر چلا گیا تھا، تو یہی حسن اور حسین نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر یہ نماز میں ہوں تو یہ ایک اور آلٹرڈ سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، یہ معراج کر رہے ہوتے ہیں، تو تب اگر تیر نکالیں تو ان کو محسوس بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو ہو رہا ہے ان کے ارد گرد اس سے بالکل دور ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی امام علی علیہ السلام نے جب رکوع میں اپنی انگوٹھی دی تو تبھی دی جب وہ سائل نے اللہ سبحانہ و تعالی سے فریاد کی، اللہ کی بارگاہ میں جب پکارا کہ بار الہ تو گواہ رہے کہ میں نے پکارا اور کسی نے جواب نہیں دیا، تب امام نے وہاں سن لیا، کیونکہ امام وہاں تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام نماز میں مشغول تھے، تب شیطان بہت جل گیا،
اور یہ جلن کی وجہ سے شیطان خود ایک بہت بڑا سانپ بن کے آیا، اور بس یہی اس کا مقصد یہی تھا کہ امام کو ڈسٹریکٹ کریں اپنی نماز سے۔ اور تب یہ شیطان جب سانپ بن کے آیا تو حدیث میں ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس سانپ کو دیکھا بھی نہیں، اتنے نماز کے اندر مبتلا، عبادت میں مشغول سید سجاد، ایسی حالت میں کہ شیطان نے پھر بہت بہکاوا اور بہت کوشش کی کہ آگے آئے۔ اس کے بعد حدیث میں ملتا ہے کہ ان کے جو پیر تھا اس کو ڈسا ہے اس شیطان نے، ملعون نے، اور تب امام کو کچھ نہیں ہوا، امام کو کچھ نہیں ہوا، حالانکہ بہت درد ہوا تھا اس وقت۔ پھر جب نماز ختم ہوئی ہے اور عبادت کمپلیٹ ہوئی، تب دیکھا تو شیطان وہاں ہے۔ تب امام زین العابدین نے کہا کہ اے شیطان مردود، ہٹ جاؤ، میں پناہ مانگتا ہوں تم سے، دور ہو جاؤ ہماری نظر سے، اور پھر واپس اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تب شیطان جب چلا گیا وہاں سے ناکام ہو کے، تب ایک ندا آئی اور ایک فرشتے سے آواز آئی 3 بار، اے سید سجاد، اے زین العابدین علیہ السلام، مبارک ہو، آج آپ نے یہ لقب کو رنگ لائے دیا کہ آپ عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں، یو آر دی ایمبیلشمنٹ آف دی ورشپرز۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام نے یہ بھی بتایا کہ ہمیشہ ان کی دعاؤں میں ہم جب دیکھتے ہیں، اور ہمیں ضرور جوائن کیجیے گا ہدایت ٹی وی پہ، اسی چینل پہ لنڈن کے 5 بجے ایوری منڈے، ٹورانٹو میں آئی بلیو اٹ از نون ایٹ دیٹ ٹائم، اور ہر منڈے کو ہم سید سجادیہ کی دعائیں پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تب امام نے یہ دعاؤں میں بتا دیا کہ ہمیشہ جو گریہ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اور پھر امید رکھنا، یہ 2 چیزیں ہمیشہ ان کی دعاؤں میں ملتا ہے، اور یہ اس کو کہتے ہیں بین الخوف والرجا، یہ ایک دل میں ایک خوف ہو اور پھر ایک امنگ بھی، امید بھی کہ اے بار الہا تو نے بہت ساروں کو معاف کیا، لہٰذا تو مجھے بھی معاف کر سکتا ہے۔ جب کربلا سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں بھی بہت بڑی ہستی، امیر خسرو کی بیٹی، اور ایران کی بہت رویل فیملی سے، اور جب امام حسین علیہ السلام سے شادی ہوئی ہے اور یہ بیٹا پیدا ہوا، تب گہوارے میں وہ بچے کو دیکھ کے روتی تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا اپنی زوجہ سے، ان کا نام بہت سارے لقب ہیں، شہربانو، غزالہ، اور ان کے آئی تھنک سلامہ، بہت سارے نام ہیں ان کے۔ تو تب آلسو شی از نون ایز دی مسٹریس آف ویمن، دا کوئین آف ویمن، وہ بہت پائس، بہت متقی تھیں۔ تو تب پوچھا گیا ان کو، امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کیوں اس گہوارے میں بچے کو دیکھ کے روتی ہیں اس طرح؟ تب انہوں نے، غزالہ شہربانو نے جواب دیا کہ یا امام، مولا مجھے معلوم ہے کہ یہ جو بیماری مجھے ہوئی ہے میں اس سے نہیں بچوں گی، میں اس بچے پہ رو رہی ہوں کہ یہ بنا ماں کے بڑا ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بچہ اکیلا ہونے والا ہے بہت جلد، اور بہت ہی چھوٹے تھے، گہوارے میں تھے تب ماں اس دنیا سے چلی گئی، اور یہ ماں کی وصیت تھی کہ یا حسین، یہ میرا بیٹا، اس کو اپنے دل کے پاس رکھیے گا، بن ماں بڑا ہوگا، اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ تب امام حسین علیہ السلام، تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، اور تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام حسن کے گھر پہ بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ امام حسن کی جو زوجہ تھیں وہ اسی شہربانو کی بہن تھیں، 2 بہنوں نے 2 بھائیوں سے شادی کی تھی۔ اور جب پیدا بھی ہوئے تو سبحان اللہ، امام علی علیہ السلام نے خود اذان اور اقامہ ان کے کانوں میں پڑھی ہے۔ تو بڑے ہوئے تھے امام علی علیہ السلام کے سائے میں، اور ان کی خوشبو بھی ان سے لی، اور ان کا جو لہجہ پڑھنے کا اور عبادت کرنے کا امام علی علیہ السلام سے ہی ملا ہے ان کو۔ اور جب امام علی علیہ السلام نے بھی سلام بھیجا تھا
کہ میرے محمد باقر کے لیے جو لیڈر ہوں گے سائنٹیفک کلچرل ڈیولپمنٹ میں. امام زین العابدین علیہ السلام نے بہت سارے خوبصورت دعائیں تو چھوڑی ہمارے لیے، لیکن جو واقعے ان کے زندگی میں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح گریا بھی کرنا ہے. نبی عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا بار الہ میں کس طرح دعا کروں، تو یہ مشورہ خدا سے ہی آیا تھا کہ اے عیسیٰ اس طرح دعا مانگو جیسے تم ڈوب رہے ہو. اے عیسیٰ اس طرح مانگو جیسے ایک فقیر مانگتا ہے اپنے اپنے مولا سے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح جیسے کوئی بھیک مانگتا ہے اس طرح دعا مانگتے تھے، جیسے ایک غریب انسان کھانا مانگتا ہو اس طرح اللہ کے سامنے اس طرح گریا کریں. یہ جو سجدہ کرنا ہوتا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو ایک چیخ ہوتی ہے جو سنتا نہیں وہ، لیکن عرش میں یہ چیخ سنائی جاتی ہے، اور یہ چیخ ہوتی ہے شیطان کی. شیطان روتا ہے، شیطان گریا کرتا ہے، اپنے آپ کو پیٹتا ہے اور کہتا ہے اس انسان نے وہ سجدہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور فرما برداری میں جو میں نے نہیں کیا، اور وہ افسوس میں اپنے آپ کو مارتا ہے کہ میں ناکام رہا اس کو گمراہ کرنے میں. اس لیے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، بچوں کو نماز پڑھوانا اور ان کو ڈسپلن کروانا، کیونکہ یہ ایک فطرت ہے انسان کی کہ وہ خدا کے سامنے سجدہ کرے، لیکن شیطان کا یہ وعدہ ہے کہ میں ان کو یہ سجدہ کرنے نہیں دوں گا. تو بچے جب نماز نہ پڑھنے کے لیے اکثر ضد کرتے ہیں اور سستی کرتے ہیں، صبح کو فجر میں ان کو اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، تب یہ یاد رکھیں کہ یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ شیطان بہکاوا کرتا ہے اور شیطان ہے جو ان کو گمراہ کرتا ہے. یہ خوبصورت حدیث کہ جب چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو دو چیزیں ضروری ہے. ایک تو کہ حرام کوئی چیز تمہارے پیٹ میں نہ آ جائے، اور یہ حرام صرف ذبیحہ کی بات نہیں کر رہے، کسی کے چیز ہمارے پاس نہ آ جائے، کوئی ایک کتاب بھی کسی کی ہمارے گھر میں آ جائے، کسی کا کوئی بھی پیسہ خدا نہ خواستہ. یہ امانت میں خیانت اگر ہوگی تو ہمارے کوئی بھی اعمال کام نہیں آئیں گے. اور بچوں کو اس طرح سکھانا ہے کہ ایک کسی کی قلم بھی آ گئی، اور یہ ہمارے بچے ہمیں خود اگر کہیں تو سمجھ لیں کہ ہم کامیاب ہوئے. جس یہ یاد آتا ہے کہ میری بچی نے ایک دن مجھے کہا تھا کہ ممی یہ پینسل میں آپ کی لوں، میں نے کہا گھر کی بات یوز کر لو. کہا نہیں، اگر میں کچھ بھی لکھوں گی اس چیز میں تو یہ اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. تب میں نے یہ مجھے اندازہ ہوا کہ کتنا بچوں کے دماغ میں یہ چیز چلی جاتی ہے جب ہم ان کو سکھاتے ہیں، اور اسی طرح ان کو سکھاتے رہیں. دے آر اے ورک ان پروگریس. یہ تب رنگ لائیں گے جب باہر جائیں گے دنیا میں. گھر کے اندر اکثر ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ناکامیاب ہوئے، کہ ہمارے بچے ایسے ہیں، خدا نہ خواستہ کیا ہوا یہ. لیکن سکھاتے رہیں اور پیار سے سکھاتے رہیں، کیونکہ جب وہ باہر جائیں گے تب یہ ماں اور والد کی جو باتیں ہوتی ہیں تب یاد آتی ہیں، اور اسلام کے جو بھی حکم ہوتے ہیں تب رنگ لاتے ہیں. انشاءاللہ خدا ہمارے بچوں کو سیدھی راہ پہ رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے، اور ان کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں ہمیشہ رکھے. الہی آمین. تو چھٹے امام فرماتے ہیں دو چیزیں، ایک تو حلال رزق ہو، ہمیشہ کوئی ناجائز چیز تمہارے پیٹ میں نہ ہو. دوسرا کہ تم نے کسی کو دکھ نہ پہنچایا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کو دکھ پہنچاتا ہے وہ ہرگز ہمارے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا اپنی قبر سے. تو اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے یہی بات لوگوں کو بتائی کہ کسی پہ ظلم نہ کرنا، کیونکہ ظلم جب ہوا ہم پہ تو ہمیں تب احساس ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا جو کسی کو دکھ پہنچاتے ہیں. دعا کا اثر اگر چاہیے تو ضروری ہے کہ ہم تھوڑا ریفلیکشن کریں، استغفار کی تسبیحاں پڑھیں، اور یہ پوچھیں، خدا سے پوچھیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مجھے انسپائر کر اے خدا، مجھے بتا کہ مجھ سے کوئی زندگی میں کوئی چیز رہ گئی ہو. اور اگر کسی سے معافی مانگ سکتے ہیں تو زندہ ہیں تب مانگ لیں.
جب تک جان ہے تب تک اللہ موقع دے رہا ہے، اور یہ اللہ انہی لوگوں کو موقع دیتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے کچھ امید ہوتی ہے کہ تمہیں اور زندگی دے دیں، تم بتا لو کہ تم اس وقت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، تم اس سے اچھے کام کر لو گے، وہ بگڑی ہوئی چیزیں جو تم خود ٹھیک کر سکتے ہو تم کوشش کرو، اور پھر ہم اس چیز کو برکت کر دیں گے، اور بھی چیز خوبصورت بن جائے گی، وہ جو ناممکن تھی وہ ممکن ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ امام زین العابدین نے ایک خوبصورت بات یہ بھی بتا دی کہ لوگوں پہ رحم کرنا خوبصورت، کہ جب ان کو بہت ایک متقی ایک کنیز دے دی گئی تھی جو ان کا خیال رکھتی تھی، اور بہت ساری ان کی مائیں تھیں، اور لیکن وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے نہیں تھے، اور جب لوگوں نے پوچھا، اور یہ ایک کنیز نہیں پوچھا تھا کہ یا امام آپ تو سب سے بہترین ہیں، سب سے رحم دل، آپ کیوں اپنی ماں کے ساتھ اور سب ماؤں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا بہت احترام سے کہ میں جانتا ہوں یہ میری بہت عزت کرتی ہیں، یہ میرے اتنا لحاظ کرتی ہیں کہ یہ میرے سامنے کھل کے کھا بھی نہیں سکیں گی، کہ مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ میں وہ چیز کی طرف ہاتھ اٹھا نہ لوں جس پہ ان کی نظر تھی۔ خوبصورت بات بتا دی امام نے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح رہیں کہ اگر پتہ چلے کہ ان کو کوئی چیز کی امنگ ہے، طلب ہے، ہم تو خدا نہ خواستہ وہ لوگ ہیں نا، پتہ چلے کہ کسی کو کوئی چیز پسند ہے ہم وہی چیز اٹھا لیتے ہیں، دکان میں اگر پتہ چلا کسی کو کوئی چیز اچھی لگی ہے ہم چھین لیتے ہیں، خدا نہ خواستہ۔ اور قوم میں اگر رہ کے ہمیں پتہ ہے کہ کسی کو اگر نوحہ پڑھنا ہے لیکن ہم ان کو نوحہ پڑھنے نہیں دیتے، ہم بیچ میں آ جاتے ہیں، تو یہ بھی عبادت کیسے کام آئے گی جب ہم کسی کے حق کو چھین رہے ہیں۔ استغفر اللہ، ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ہم اچھے کام کرنے میں بھی ایسے لالچ ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ کو خدا نخواستہ ناراض کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ امام کے ہمیں زندگی میں ملا ہے کہ وہ دعا کرتے تھے، بار الہ اگر میرا کوئی ملازم بھی اس کو کوئی آنچ آئی ہو، کچھ تکلیف ہوئی ہو، کچھ زخم ہوا ہو خدا نخواستہ میری وجہ سے، یا کوئی دل پہ ٹھیس آئی ہو، یہ امام کی دعا ہے، اور اگر وہ مر جائے یہ شکایت لے کے تو میرا کیا ہوگا؟ یاد دلانا کہ دیکھیں آپ کے انڈر بھی جو لوگ ہوتے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی شکایت کے ساتھ نہ مرے، اور یہ کہا کہ اگر اس کی کوئی شکایت میرے دل میں رہ گئی ہو اور وہ دنیا سے چلا جائے تو بار الہ میں اس وقت اسے معاف کرتا ہوں، اور اسے کچھ نہ پوچھنا اس بات پہ۔ دیکھیں یہ نماز کے بعد، نماز جنازہ میں یہی ہم پڑھتے ہیں، جب جنازے پہ آتے ہیں ہم کہتے ہیں بار الہ میں اس بندے تیرے کے بارے میں کچھ برا نہیں جانتا۔ باقاعدہ یہ استغفر اللہ، یہ جھوٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ اکثر ہم اس انسان کے بارے میں بہت سارا کچھ جانتے ہیں، اور بلکہ وہ ہمارے ساتھ بھی اس نے کچھ جرم ایسا کیا ہوگا خدا نہ خواستہ، لیکن ہم کیا کہتے ہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، یہ معاف کر دینا ہے، اسے ریلیز کرنا ہے، خود کو بھی یاد دلانا ہے۔ اور یہ بہت خوبصورت اگزامپل امام کی زندگی میں کہ اپنے سب غلاموں اور کنیزوں کو کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم نے سب نے کیا کیا ہے، اور اب میں سزا دے سکتا ہوں تمہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا رب بھی سب جانتا ہے میرے بارے میں کیا کیا قابل سزا ہے۔ اس وقت جیسے تمہاری گردن میرے ہاتھوں کے اندر ہے اور میں دباؤں تو تم مر جاؤ، اس طرح مجھے یہ امام کے لفظ ہیں جو وہ اپنے غلام اور کنیزوں کو اس طرح سکھاتے تھے کہ جیسے تمہاری گردن میرے ہاتھوں میں ہے ویسے ہی میری گردن اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اور میں دباؤں تو تم ختم ہو جاؤ، خدا اگر سزا دے تو میں بھی ختم ہو جاؤں، فنا ہو جاؤں، تباہ ہو جاؤں، لیکن اگر میں اے خدا تجھے کہوں کہ اس وقت میں چھوڑ دیتا ہوں اسے، تو بھی یہ ہاتھ میرے گردن پہ جو ہے تو بھی اسے چھوڑ دے۔ یہ ایک ٹرانزیکشن بنانا خدا کے ساتھ۔ جب لوگوں کو معاف کرنا اور صبر کرنا ہوتا ہے نا، تب اسی طرح خدا سے بات کریں کہ اے بار الہ
میں تیار ہوں اسے چھوڑنے کے لیے، تو میرا وہ بڑا سا جو جرم ہے نا، اس کے بدلے میں وہ معاف کر دے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ تیری ناراضگی بہت بڑی ہے، میری برابری میں کچھ بھی، میں اس کے ساتھ جو دکھ رکھتا ہوں وہ کچھ بھی نہیں، تیری ناراضگی زیادہ بڑی ہے۔ اور یہ بات کہنا جب امام حسین علیہ السلام اسی بچے سے بہت محبت کرتے تھے، تو ایک مرتبہ امام زین العابدین بچپن میں بیمار ہو گئے، تب امام حسین اس کے پاس جب گئے ہیں، اس بچے کے پاس، اور کہا اے میرے بچے تم بیمار ہو، تو کہا کہ اے میرے بچے کچھ مانگ لو، بس میرے مصائب کی طرف جا رہی ہوں۔ امام حسین نے کہا بچہ میرے بچے کچھ مانگ لو، تب امام زین العابدین نے ایک جواب دیا کہ بابا میں ان لوگوں میں سے ہونا چاہتا ہوں جو میرے رب سے کچھ نہیں مانگتا، جو اپنے رب سے راضی ہوتا ہے، اور جو بھی اللہ اس کے لیے چاہے اس کے ساتھ وہ خوش ہو۔ تب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے زین العابدین، تو نے تو وہ کہہ دیا جو نبی ابراہیم نے آگ کے درمیان میں کہا تھا کہ اے جبریل مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم کو اس آگ میں محفوظ رکھا۔ جب امام زین العابدین آخری سانس لے رہے تھے نا، تو یہی کہہ رہے تھے کہ اے باقر مجھے زمین پہ رکھ دے اس وقت۔ کہاں بابا کیوں زمین پہ چاہیے کہ میں آپ کے مبارک جسم کو رکھوں؟ کہاں مجھے وہ وقت محسوس کرنا ہے جب میرے بابا زمین کربلا میں ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور تب تیروں کے مسلح پہ سوئے ہوئے تھے۔ اے باقر کیا تمہیں معلوم ہے اس وقت میرے بابا مجھے جب آخری الوداع کہنے آئے تھے، تب کہاں کہ سید سجاد اب ہمارا اور تمہارا سفر یہاں ختم ہوتا ہے، اب ہم جا رہے ہیں اپنی جان دینے کے لیے۔ سید سجاد سکینہ کا خیال رکھنا، اور اپنی ماں اور پھوپھی بہنوں کو سب کا خیال رکھنا، اور اب ہم جنت میں ملیں گے۔ اے باقر اب وہ وقت آ گیا کہ جب میں میرے بابا کو ملنے جا رہا ہوں۔ 40 برس روئے ہیں میرے امام، اور جب روتے تھے، جب پانی آتا تھا اس پانی کو دیکھ کے روتے تھے، جب کسائی کو دیکھتے تھے، وہ گوشت اور خون کو دیکھتے تھے تو گش میں آ جاتے تھے۔ کربلا کا قتل گاہ یاد آ رہا ہے، اس وقت وہ سر سے تن جدا، وہ لاشیں اور وہ سکینہ کے آنسو، سب چیز دیکھ کے روتے تھے۔ غریبوں کو کھلاتے تھے تو روتے تھے۔ سکینہ کا چہرہ یاد آ رہا ہے، اور جب رو رو کے اس دنیا سے جب چلے گئے تو امام نے، پانچویں امام نے کہا بابا میں آپ کو کیا کچھ وصیت ہے؟ کہا کہ میرے بابا نے بھی یہی وصیت کی تھی، سید سجاد مظلوم پہ کبھی کوئی ظلم نہ کرنا، جس کے پاس کچھ نہ ہو سوائے خدا اس کے ساتھ ظلم نہ کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی پھر بدلہ لیتا ہے۔ اور جب وہ زہر پھیل گیا اور امام نے آخری سانس لی، پانچویں امام نے تب زور زور سے رو کے کہا بابا جب ان چھالوں کو دیکھتا ہوں، جب گردن کے نشان میں جو دیکھتا ہوں، تب اندازہ ہوتا ہے وہ توق کیا تھی، وہ زنجیر کیا تھے، وہ تازیانے کیا تھے، کہ 40 برس کے بعد بھی ان کے نشان آپ کے جسم پہ ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین۔